اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. قال امام العلی علیہ الصلاة والسلام حسبک من العلم ان تخشى اللہ عز وجل وحسبک من الجہل ان تعجب. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے عالم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور آپ کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. یعنی جہاں علم ہوتا ہے وہاں اللہ سے ڈر ضرور موجود ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈر بہت سارے گناہوں کو انسان سے دور کر دیتا ہے. یقین مانیے وہ انسان حقیقتاً عالم کہلانے کا مستحق ہے کہ جو واقعاً اللہ سے ڈرتا ہے، اور ڈرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ علم رکھتا ہو. جہالت بہت بڑا عیب ہے جو کہیں نہ کہیں انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے، گناہوں کے راستے ہموار کرتی. علم چونکہ ڈر پیدا کرتا ہے، اور ڈر گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو واقعاً اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سچے معنی میں کسب علم کی توفیق مرحمت فرمائے. عزیز من، گفتگو چل رہی تھی مائے بئر سے متعلق. اگر کنویں میں کچھ نجاستیں گر جائیں تو ان نجاستوں کی بنیاد پر کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 40 تک معاملہ ہو گیا. 40 ڈول کس کس کے لیے نکالنے ہیں گفتگو گزر چکی تھی. وَنَزْحِ 30 دَلْوًا، اور 30 ڈول نکال. نزح اس لیے مجرور پڑھا کہ اس کو عطف کیا گیا ہے آپ کے اس لفظ کے اوپر کہ جو خود با کے ذریعے مجرور ہے. وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ، اوپر دیکھیں گے آپ جا کے، وَبِنَزْحِ جَمِيعِ، بے نزح کے اوپر داخل ہے. بِنَزْحِ جَمِيعِهِ وَنَزْحِ 30، یعنی وہ بِنَزْحِ 30، واو نے عطف کر دیا بے نزح کے اوپر، ٹھیک ہے نا. وَنَضْحِ 30 دَلْوًا، اور 30 ڈول پانی نکالیں گے. کس کے لیے؟ لِمَاءِ الْمَطَرِ، بارش کے پانی کے لیے. کون تھا بارش کے پانی؟ فوج کی صفت ہے المخالط، جو ملا ہوا ہو، یا المخالط اس پہ فائل کے صیغہ میں کہیں گے، صفہ ہو جائے گی مائع مطر کی. لیکن 30 ڈول پانی نکالیں گے جو اس بارش کے پانی کے لیے جو مخالط ہو، جو ملا ہوا ہو. کس کے؟ للبول، پیشاب اس میں پڑا ہوا ہو، والعذرہ، اور پخانہ اس میں ملا ہوا ہو، وخرء الکلب، اور کتے کی رال وغیرہ. فل مشہور، بربنائے قول مشہور کے، ٹھیک ہے نا. والمستند روایت مجہولۃ الرأوی، حالانکہ جو اس قول کی استناد والی روایت ہے جو کتاب الوسائل میں ذکر کیا گیا ہے، اس روایت کو دیکھا جائے تو وہ ایسی روایت ہے کہ اس کا راوی مجہول ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر میں ایک راوی ہے کہ جس کے حال کا پتہ نہیں ہے، وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کیسا تھا، اس کو کوئی پتہ، اس مجہول ہے وہ راوی. تو چونکہ راوی روایت میں مجہول ہے، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ شہرت رکھتی ہے کہ اگر کنویں میں اس طریقے سے چلا جائے تو 30 ڈول پانی نکالیں گے. اب انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی. وَإِيجَابُ 50 لِلْعَذْرَةِ، 50 ڈول پانی نکالیں گے پخانے کے لیے. انسانی پخانا چلا جائے 50 ڈول، یہ اوپر گزر چکا ہے. وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ، اور بعض ابوال کے لیے، جس میں بول رجل ہے آیا تھا، 40 ڈول پانی نکالیں گے، کیونکہ اس میں لیل بول ہے. اب بول کس کا، اس کی کوئی تشخیص نہیں ہے. تو اب گزر چکا کہ بعض ابوال وہ ہیں، بعض پیشاب وہ ہیں جن کے لیے آپ 40 ڈول پانی نکالیں گے. جیسے آپ نے کہا تھا اوپر بول رجل، کہ بول رجل کے لیے 40 ڈول نکالیں گے. والجمی للبعض، اور تمام پانی نکالیں گے بعض کے لیے. وہ کون سا بعض ہے؟ کل اخیر منفردن، اگر آخری والا کون سا، نہیں خرء قلب چلا جائے انفرادی صورت میں، نہیں اکیلے اگر چلا جائے تو تمام پانی کنویں کا نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کہیں یہ اب یہ اس کے لیے 50 نکالنا، اس کے لیے 40 نکالنا، سب کے لیے جمی نکالنا، کچھ کے لیے جمی نکالنا، تمام پانی نکالنا، لا ینافی، یہ منافات نہیں رکھتا.
اب آپ دیکھیے کس بات منافع ہے؟ وجوب 30 لہو، کہ اس چیز مائع مطر کے لیے 30 ڈول پانی نکالیں. اب آپ یہی کہیں گے بھئی جب وہاں اوپر آیا تھا تو اس میں کہا تھا 50 ڈول نکالیں پخانے کے لیے، 40 ڈول پیشاب کے لیے، اور سب پانی نکالیں گے پورے قلب کے لیے. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ یہاں حکم آ گیا 30 ڈول کا، تو یہ حکم میں منافات دکھائی نہیں تھی یہاں پہ کہ نہیں لا ینافی، یہ منافع وجوب 30 لہو، کہ اس کے لیے آپ لہو کی ضمیر پلٹی فون الی کل واحد من الذکرین، جس کا ذکر کیا گیا ان سب کے لیے، تو ان سب کے لیے منافات نہیں رکھتا. کیوں؟ مجتمعاً، اس لیے کہ یہ ایک تو سب جمع ہو کے جا رہے ہیں، مخالطاً للماء، پانی میں خلط ملط ہو کے جا رہے ہیں. تو اگر اکیلا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ 50 ڈول نکالیے، 40 نکالیے، جمی نکالیے، لیکن چونکہ یہ سب مل کے مخالط ہو کے چلے جا رہے ہیں، اور اب 50 کی جگہ پہ 40 کی جگہ پہ نبھے جمی کی جگہ پر حکم 30 ڈول کا آ رہا ہے، تو 30 ڈول کا ہونا یہ منافات نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ اب اس کی وجہ سنیے. لِأَنَّ مَبْنَا حُکْمُ الْبِئْرِ، اس لیے کہ کنویں کا حکم کا مبنا، جس کی بنیاد پر کنویں کا حکم سامنے آ رہا ہے، عَلَى جَمْعِ الْمُخْتَلَف، وہ جمع مختلف پر ہے. کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ 40 ڈول پانی نکالنے کا حکم کتے کے لیے بھی تھا، اور 40 ڈول کا نکالنے کا حکم جو ہے وہ غنم کے لیے بھی تھا. اوپر آیا تھا نا 40 دلون للثعلب والارنب والشاۃ والخنزیر والکلب، لفظ کلب آیا، اس میں شات بھی ہے اور کلب بھی ہے. حالانکہ شات اور کلب جو ہے طہارت اور نجاست کے اعتبار سے مختلف ہیں. علی جمع المختلف، اس نے مختلف کو جمع کر دیا، ایک ساتھ کر دیا. 40 ہی ڈول کتے کی وجہ سے نکالیں گے اور 40 ہی ڈول شات کی وجہ سے نکالیں گے، بکری کی وجہ سے نکالیں گے، حالانکہ دونوں طہارت کے اعتبار سے ایک نجس العین ہے اور دوسرا پاک ہے. تو کنویں نے مختلف کو جمع کر دیا نا، تو جب مختلف کو جمع کر دیا ہے تو اس کا مطلب مبنا حکم الگ ہے. ایک بات وہ تفریق المتفق، دوسرا معنی یہ کنویں کے حکم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متفق ایک جیسے کو جو ہے وہ حکم الگ الگ آتا ہے. مثلا کہ آپ جب دیکھیں گے کنویں کے اندر اگر خنزیر گر رہا ہے اور کتا گر رہا ہے، حالانکہ دونوں نجس العین ہیں، دونوں متفق ہیں نجاست کے اندر، لیکن دونوں کا حکم الگ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ دونوں کا حکم الگ الگ ہے، فرق موجود ہے. فجاز اضعاف ماء المطر لحکمہ، تو ممکن ہے کہ پانی جو بارش کا برس رہا ہے اس نے آنے کے بعد میں لحکم ہی اس کنویں کے حکم کو ضعیف کر دیا ہو، کمزور کر دیا ہو، جو ان نجاتوں کے ساتھ میں جا رہا ہے. بھئی چونکہ حکم مائع بئر جو ہے جمع مختلف ہے، تفریق متفق ہے، تو ممکن ہے کہ اس بنیاد پر اگر پانی بارش کا ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کے جا رہا ہو تو ممکن ہے کہ مائع مطر نے حکم بئر کی اس کی وصف کی بنیاد پر اگر ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، مخالط ہو کے جا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کو ضعیف کر دے اور نجات میں وقف پیدا ہو گیا. وَإِن لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، یہ اور بات، یہ واو جو ہے واو شرطیہ نہیں ہے، واو وصلیہ ہے، یعنی کہ مائع بئر مائع مطر کا اختلاط جو ان دونوں حکم کے ضعف کا سبب بن رہا ہے، حالانکہ عین نجاست جو ہے، اصل نجاست جو ہے وہ کنویں میں نہ بھی گئی ہوں، تب بھی حکم جو ہے مائع مطر نے اس کو ضعیف کر دیا. لہذا حکم جو ہے 30 کا جو لانا ہے اس میں منافات کوئی نہیں پائی جاتی. کہ وَلَوْ خَالَتَ أَحَدُهَا كَفَّتِ الثَّلَاثُونَ، احدھا کے بھی نجاسات کی طرف جو 3 نجاست گزری ہیں اوپر، ٹھیک ہے نا، جو 3 نجاست ہیں، اگر ان تینوں نجاستوں میں سے کوئی ایک مخالط ہو جائے، کفت الثلاثون، تو 30 ڈول پانی نکالنا جو ہے وہ کافی ہوگا. ان لم یکن لہ مقدر، مگر وہ عہد وہ ہو کہ اس کا کوئی مقدر نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ مائع بئر، فرض کیجئے عورت کا پیشاب سے مخلوط ہوا، یا خنثی کے پیشاب سے مخلوط ہوا، یا صبیہ کے پیشاب سے مخلوط ہوا،
یا خرع قلب سے مخلوط ہوا، کسی ایک سے مخلوط ہوا، تو اب ان چیزوں سے بور مرأہ سے متعلق کوئی روایت نہیں آئی، بول خنسا سے متعلق کوئی روایت نہیں، بول سبیہ سے متعلق کوئی روایت نہیں، خرع قلب سے متعلق کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے۔ تو کہ اگر کوئی ایک چیز ایسی مخالط ہو گئی ہے مائع مطر کے ساتھ میں جس کا کوئی مقدر نہیں ہے، جس کی تقدیر اور مقدار کا ذکر روایت میں نہیں آیا، او کان، یا یہ کہ ہاں ہے مقدرات میں سے ہے، وہ اکثر، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ حکم اس کا زیادہ ہوگا، جیسے کہ کہا گیا تھا اضرا، انسانی پخانہ اگر کنویں میں گر رہا ہے تو اس کے لیے 50 ڈول نکلیں گے اور وہ 30 سے زیادہ ہے، او مساوین، یا کہ مساوی ہوگا، بات سمجھیے گا، مثلا کوئی جیسے 30 ڈول کا حکم بھی تو کوئی نظر نہیں آیا اس طرح میں، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے کہ مساوی ہوگا، تو ولو کان اقل اختصار ہے، اور اگر وہ اقل ہے تو اس پہ اختصار کر لیں، 30 کے اوپر اختصار کر لیں آپ، 30 ڈول کا حکم جو ہے اس پہ لگا دیجیے آپ۔ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ حُكْمَ بَعْضُهَا كَالْكُلِّ، مصنف نے مطلقاً بیان کیا کہ حکم بعض کا کل کی طرح، وغیرہ اور غیر، بأن الحکم معلق بالجمیع، اگر کوئی ایسا ہو، غیر سے غیرہ کے پلٹے گی مقدر کی طرف، یعنی کہ اگر کوئی ایسا حکم جہاں پر جس سے تقدیر ہی بیان نہ کی گئی ہو، بأن الحکم معلق بالجمیع، تو حکم تو معلق ہوگا جمیع کے اوپر، سب کے اوپر معلق ہوگا، یعنی کہ مائع مطر اگر اختلاط ہو رہا ہے غیر جمیع مائع مطر کے ساتھ میں، تو تقدیر جو ہے فون فیجب لغیرہ مقدرہ او الجمیع، تو جو غیر ہوگا اس کے لیے حکم جو ہوگا وہ مقدر کا ہوگا یا یہ کہ تمام کا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی کہ اگر کوئی غیر چیز، یعنی کہ جو نجاستوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر حکم ان کا کوئی گر رہا ہے تو معلق جمیع کے اوپر ہوگا کہ سب کے سب پائے نکالیے، یا یہ جو غیر کا مقدر ہے تو کم سے کم اتنا مقدر نکالیے، او الجمیع، یا جمیع سب کے سب پائے نکال دیجئے۔ کیا مطلب بات سمجھ آئی؟ اس کو یوں سمجھیے، دیکھیے آپ کچھ نہیں جانتے تو وہ اس کا مقدر ہے، اور کچھ نہیں جانتے اس کا مقدر نہیں، تقدیر نہیں، مقدار بیان نہیں کی گئی ہے، تو آپ کی مرضی ہے کہ اگر جو غیر نجات اس کے علاوہ کون نجات ہیں، یا تو ان کے لیے اس کا مقدر نکالیے جس کی مقدار بیان کی، مقدر جس کی مقدار بیان کی گئی ہے روایتوں کے اندر، وہ نکالیے، او الجمیع، یا سب کا سب پائے نکالیے، والتفصیل اجود، لیکن تفصیل جو ہے وہ اجود ہے۔ کیا مراد، یعنی کہ جو تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک بیان کیا 30 ڈول نکالنا مکمل ہے، یہ کہتے ہیں یا مقدر ہے تو مقدر نکالیے، جو وہ ہے تو زیادہ نکالیے، مساوی نکالیے، تو اس میں اجود جو اقوال ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر جو نجاستیں ہیں اس کے متعلق اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 3 قسم کے قول سامنے آتے ہیں۔ اب جب بات سمجھیے گا، دیکھیے پہلا قول یہ ہے کہ تمام صورتوں میں 30 ڈول کا پانی نکالنا واجب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جو نزح مقدر ہے وہ واجب ہے، یا تمام پانی نکالنا اس کا واجب ہے۔ یہ اکثر فقہا کا قول ہے، اکثر فقہا کا قول ہے کہ اگر گرنے والا ہے تو اگر ایسی نجاست جس کی مقدار معین کی گئی ہے تو مقدار کا نکالنا واجب ہے، یا تمام پانی نکالیے۔ اور تیسرا قول یہ کہ تفصیل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس منزل کے اوپر، کہ آپ جو نجات گر رہی ہے ہر نجات کے لیے الگ الگ قسم کی آپ پانی نکالیے، جس کے لیے 40 ڈول ہے وہ 40 ڈول نکالیے، جس کے لیے 50 ڈول ہے 50 ڈول نکالیے، اور جس کے لیے نضح جمی ہے وہاں پر تمام پانی نکال دیجیے۔ وَنَضْحُ عَشْرٍ انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔